آج ہمارے معاشرے کے اندر جس آدمی کو دیکھو وہ غموں، ٹینشنوں، پریشانیوں، بیماریوں، اولاد کا مسئلہ، بیوی کا مسئلہ، رشتہ داروں کا مسئلہ اور ملازمت کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، ہم مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا میں آج تھوڑا سا مختصر سا اس سے بچنے کے میں آپ کے سامنے کچھ اسباب رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ آزمودہ ہیں اور یہ نبی علیہ والسلام نے اپنی امت کی تربیت اور رہنمائی کی ہے ان معاملات کے اندر۔ دیکھیں نا، یاد رکھیں، بیماری ہو، پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن ہو، کوئی غم ہو، کوئی رنج ہو، اس کا جو مین بنیادی جو سبب ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری کے اندر جو بھی آپ دیکھتے ہیں کو فساد نظر آ رہا ہے تو بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں تمہیں دنیاوی اور کل قیامت کے دن قبر کے اندر آخرت کی جو سختیاں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں یہ تمام جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اکثر تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے، رنجوں سے، غموں سے، ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کوئی بیماری آ جائے گھر میں، کوئی ٹینشن آ جائے، کوئی غم آ جائے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کی طرف غور کرنا چاہیے۔ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں میرے ہاتھ سے کوئی رشتہ دار ناراض نہ ہو، وہ جناب کسی ظلم کا شکار نہ ہو گیا ہو، میری زبان کے ذریعے، میرے ہاتھ کے ذریعے، میری گفتار کے ذریعے، میرے کردار کے ذریعے اس کو کوئی تکلیف، کو ٹینشن نہ ہو گئی ہو کہ کہیں اس نے رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے میرے خلاف بد دعا نہ کر دی ہو۔ تو سب سے پہلی یہ چیز ہے۔ دیکھیں نا، اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے تو ہم اس بندے کو نہیں پکڑتے، بلکہ جا کر سب سے پہلے کرنٹ کا جو سبب ہے بجلی، اس کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ اگر ہوا لگ رہی ہے مجھے تو ہم اے سی اور پنکھا بند کر دیتے ہیں۔ اگر مجھے جناب یہ روشنی اگر تنگ کر رہی ہے تو میں لائٹ آف کر دیتا ہوں۔ تو اسی طرح کو غم، کو پریشانی، کو ٹینشن ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے ہم ان اسباب کو ختم کریں جن کے ذریعے یہ چیزیں ہمارے اوپر آتی ہیں، جن سے جناب یہ پریشانیاں غم آتی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا کے کامیاب سکسیس، ٹھیک ہے نا جی، وہ سکسیس مین، سب سے کامیاب جو انسان تھے وہ نبی علیہ والسلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اذا افتتح الصلاۃ، نماز کا افتتاح جب اللہ کے نبی کرتے تھے تو کیا کہتے تھے اللہ سے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اللہ اکبر، اے اللہ ڈسٹینس پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، باعد بینی و بین خطایای، یا اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ یا اللہ کتنی دوری؟ اللہ اکبر، کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنا فاصلہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان کر دے۔ یہ جتنے گناہ انسان کے نزدیک تر ہوتے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیں انسان غموں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، اولاد کا غم، بیوی کا غم، بچوں کا غم، رشتہ داروں کا غم، مال کا غم، تنگیوں کا غم، مہنگائیوں کا غم، یہ تمام جو غم ہیں، جو ہموم ہیں، جو پریشانیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، جب انسان کے نزدیک گناہ آتے ہیں، جتنے انسان سے گناہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت انسان کو گھیرتی چلی جاتی ہیں۔ تو فرمایا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ اتنی دوری پیدا کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ کیپ دا ڈسٹینس، آپ جب سفر کرتے ہیں تو گاڑیوں کے درمیان جناب وہ فاصلہ برقرار رکھتے ہیں۔ جب وہ اگر ہم فاصلہ برقرار نہیں رکھتے، اگر آگے والا بریک لگاتا ہے تو پیچھے والا جا کے جناب جیسے دھند کے اندر، موسم کی خرابی کے اندر، یا بریک فیل ہو گئی تو کیسے جا کر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی بریکیں فیل کر دیتے ہیں تو وہ گناہ ہمارے اندر گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی جناب آزمائش ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو اتنا یعنی اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ اتنی دوری پیدا کر دے۔ نمبر 2، اسی دعا کا دوسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟
اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، یا اللہ مجھے میل کچیل میرے گناہوں کو مجھ سے اتنا صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل اور کچیل سے صاف کر کے اس کو دوبارہ جناب دھلائی کر کے جناب وہ جیسے سفید ہو جاتا ہے، یا اللہ میرے کردار کو، میرے اعمال کو گناہوں کی سیاہیوں سے دور کر کے مجھے اسی طرح سفید کپڑے کی طرح سفید کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی میرے اعمال کو نکھار دے۔ اور آخر میں اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ مجھے غسل دے دے، مجھے صاف کر دے، ستھرا کر دے، اللہ اکبر، گناہوں سے، پانی کے ذریعے، اولوں کے ذریعے، برف کے ذریعے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور کب کہہ رہے ہیں؟ ظہر کے اندر، عصر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر، فجر کے اندر، سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر، کوئی بھی نماز، اشراق، کوئی بھی نماز ہو، جب بھی نماز نبی علیہ السلام جناب افتتاح کرتے تھے اس دعا سے کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کے بعد افضل البشر بعد